اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کل جسے دیکھو یہ کہتا ہے میرے پر قرض زیادہ ہے، یا مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گھر کا خرچ نہیں چلتا اور بہت مشکل سے زندگی بسر ہو رہی ہے، یا کاروبار بند ہو گیا ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے۔ جب بھی کوئی ملتا ہے اسی قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور واقعی یہ چیز عام نظر آتی ہے کہ آج کل لوگوں کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس رزق میں اضافہ ہو، اور اگر ہم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ خداوند کریم اس قرضے کو جلد سے جلد ادا کر دے۔ تو میں اس بات سے یہ حوالہ دیتی ہوں اپنے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ نے ہی ان تمام چیزوں کا حل بتایا ہے، اور بہت آسان حل بتایا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ ہیں لوگ، وہ ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ تو ایک شخص بہت پریشان آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ امیر المومنین، میرے پر اب قرضہ بہت ہو گیا ہے، زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، بچوں کو کھانا کھلانا مشکل ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو کر اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری مشکل کشائی کریں۔ امیر المومنین مسکرائے، اور وہ شخص اور پریشان ہو گیا آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے کہ مولا میں اتنا پریشان ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں جس طرح سے تو اس وقت آیا ہے، ایسے ہی ایک دن میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس چاروں طرف ایسے صحابہ کا ہجوم تھا۔ تو ایک شخص اسی طرح روتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میں بہت پریشان ہوں، قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اب تو گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی بہت گھبرا گیا تھا، تو آپ میری مشکل کشائی کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ابن ام، یعنی کہ میرے چچا زاد بھائی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں تمہیں دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دو۔ اور وہ دعا یہ تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ خداوند کریم مجھے حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچا، اور اپنا فضل دے کر دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو تو تمہارے سارے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ مشکل کشا کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 1 سال کے بعد، وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میں مسلسل اس دعا کی تلاوت کرتا رہا ہوں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے ہیں، اور مجھے اتنا رزق ملا ہے کہ اب مجھے سنبھالنا بازت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آیا میں اس دعا کو پڑھنا اب چھوڑ دوں؟ تو اس دعا میں کتنا اثر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے قرضے بھی ادا ہو گئے، اور اس کو رزق اتنا ملا کہ وہ دوسروں کی بھی مدد کرنے لگا۔ میرے رسول نے اس کو یہی کہا کہ اگر تیرے پاس زیادہ رزق ہے تو کسی ایسے شخص کے جو اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو، اس کا قرض ادا کر، یا جو مالی حساب سے کمزور لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کر۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، قرض سے نجات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس آب زمزم ہے تو اس پہ اسے پڑھیں اور پئیں تو آپ کو بیماری سے شفا ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس دعا کے کئی کمال ہیں جو کہ میرے رسول کی بتائی ہوئی ہے، اور پھر بزبان مشکل کشا ہم تک پہنچی ہے۔ تو خداوند کریم ہماری اس ذکر کو قبول کرے، اور آج رمضان کے ان دنوں میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ قرضے ادا ہو جائیں، اور خداوند کریم ہماری اس عبادت کو بھی قبول کرے۔ میرے مولا، جو کوئی قرض دار ہے، جو پریشان ہے، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے اور اس کلام کے صدقے میرے رحیم اس کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا کر اس کے قرضے ادا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔